الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ کا میزبان صدائے رمضان میں حافظ ارشد محمود چشتی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے۔ رمضان مبارک کی ان مقدس گھڑیوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پورے پاکستان کو اور عالم اسلام کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی ان مقدس گھڑیوں کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور خصوصاً سٹی 55 اس کی انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ رشتوں سے ہمکنار فرمائے، جنہوں نے یہ اتنا اچھا انتظام کیا کہ دین متین کے پیغام کو لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کا ایک سبب اور یہ ذریعہ بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ ناظرین اکرام، اسلام نے جو بھی اصول، جو بھی قوانین اور جو بھی احکام لاگو کیے ہیں، وہ ہر لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے اندر فائدہ ہے، اور اخروی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے اندر فائدہ ہے۔ کوئی بھی اسلام کا ایسا اصول اور ایسا قانون نہیں ہے کہ جس کے اندر اس کے ماننے والوں کے لیے کسی قسم کا کوئی گھاٹا یا نقصان ہو۔ عمومی طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر کئی باتیں آتی ہیں کہ اس چیز پر عمل کریں گے تو ہمیں دنیاوی طور پر یہ گھاٹا آ جائے گا، اس چیز پر عمل کریں گے تو یہ ہمارے کاروبار کے اندر لاس آ جائے گا۔ نہیں، یہ ہمارے ذہنوں کی اختراع ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ لیکن اسلام نے جو ہمیں اصول دیے ہیں، اسلام نے جو ہمیں قوانین دیے ہیں، اسلام نے جو ہمارے اوپر احکام لازم کیے ہیں، اس کے اندر ہر لحاظ سے انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جہاں دنیاوی فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہاں پر انسان کو کل قیامت کے دن بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اجر عظیم ملے گا۔ بس آج زکوٰۃ کی ہی ٹاپک کو ہم لے لیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کو اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور کن لوگوں کو دینی ہے، اور یہی انسان اگر دیکھے تو جو معاشروں کے اندر ایک لوگ جو ہے معاشی طور پر امیر جو ہے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور غریب جو ہے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اسلام کی اس اصول پر ہی عمل کر لیے جائے زکوٰۃ کے، تو ہمارے معاشروں کے اندر کوئی بھی بندہ غریب نہیں رہ سکتا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے کہ جب وہ وقت تھا کہ لوگ اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے تھے زکوٰۃ دینے کے لیے، وہاں اس دور کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ ہے کہ غریب جب یہ زکوٰۃ، عشر اور دوسرے جو اسلام نے ہمیں قانون دیے ہیں ان کے مطابق اگر انسان عمل کرتا ہے، مالدار اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور جو غریب ہیں، جو حقدار ہیں، ان تک وہ مال پہنچتا ہے، تو معاشرے کے اندر کوئی بھی بندہ غریب نہیں رہ سکتا۔ اور پھر وہ دولت کا جو ارتکاز ہے اس کے اندر بھی ایک تھماؤ آ سکتا ہے، وہ بھی رک سکتا ہے، اور پھر معاشرے کا لیول جو ہے وہ بھی برابر ہو سکتا ہے۔ تو آج میرے ساتھ جو میرے مہمان تشریف رکھتے ہیں ان میں سے حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب وہ تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا حافظ لقمان اشرف رضا صاحب وہ تشریف فرما ہے۔ اور آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں علماء سے جو ہے وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے ہم بڑھائیں گے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر اسلام کا جو بھی قانون ہے، جو بھی اصول ہے، وہ ہر لحاظ سے انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کی ہر دور کے اندر اس کی اہمیت واضح رہی ہے کہ اس کی کیا ضرورتیں ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، اس سے کیا جو ہے وہ معاشرے پر اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا لقمان اشرف صاحب ان سے زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے، بے شمار اس کے فائدے ہیں، بے شمار اس کی اہمیت ہے، اب چند ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں ناظرین کرام کو اس کے بارے میں آگاہ فرمائیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے میزبان استاذ مکرم علامہ محمد ارشد محمود چشتی صاحب اور خصوصاً سٹی 55 نیوز کی انتظامیہ کا مشکور ہوں، جنہوں نے آج ایک مرتبہ پھر بہت اہم مسئلہ کو اجاگر کرنے کے لیے جو زکوٰۃ کے حوالہ سے ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالہ سے گفتگو کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو یہاں موقع دیا ہے۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر زکوٰۃ کی بہت اہمیت جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ کلمہ توحید و رسالت کے بعد اور نماز کے بعد زکوٰۃ اسلام کا
تیسرا بنیادی رکن ہے، اور یہ خالصتاً مالی عبادت ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعتوں کا لازمی جزو رہی ہے۔ جس طرح انسان کو جسمانی امراض جو ہیں وہ لاحق ہوتے ہیں، اس طرح روحانی اور اخلاقی امراض بھی انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ ان میں بہت نمایاں اخلاقی بیماری جو ہے وہ حب مال اور کثرت مال ہے، جس کے نتیجہ میں انسان کے دل کے اندر تکبر، ہرس اور بخل اور ہوس اور خود غرضی جو ہے، اس کی صفات جو ہیں وہ اس کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں سے انسان مسلمان کو پاک رکھنے کے لیے قرآن کریم کے اندر 32 مقامات کے اوپر زکوٰۃ دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جہاں رب العالمین نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ساتھ حکم دیا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، قرآن پاک کی آیہ مبارکہ سے جو ہمیں حکم ملتا ہے وہ مسلمان کے اوپر فرض جو ہے وہ اس کے ضمن میں آتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا ہر مسلمان صاحب نصاب کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ جو ہے 2 ہجری میں روزوں سے قبل جو ہے وہ فرض ہوئی، اور رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کے احکامات جو ہیں وہ نازل فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام کا جب وصال باکمال ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خلافت کی باغ دوڑ جو ہے وہ سنبھالی۔ تو اس وقت جب سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کا خطبہ ارشاد فرمایا تو کچھ ایسے گروہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور وہ زکوٰۃ کے جو ہے وہ منکر ہو گئے۔ ناظرین کرام، حدیث مبارکہ میں یہاں تک کے الفاظ ملتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے وہ انکار کرنے کے حوالے سے جب وہ مرتد ہو گئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، حالانکہ انہوں نے تو کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے اور رسول کریم علیہ السلام کے اوپر ان کا ایمان ہے، اللہ کو یہ وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جواب ارشاد فرمایا۔ ناظرین کرام، وہ جواب بڑا غور طلب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے ظاہری زمانے کے اندر اگر کوئی شخص رسی بھی جو ہے وہ فقیروں کو دیتا تھا تو آج وہ رسی دینے سے انکار کر رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں صدیق اس کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ناظرین ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ کے منکرین ہیں ان کے حوالے سے جہاد کا اعلان تک جو ہے وہ ارشاد احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام سمیت نبی علیہ السلام نے اور خود رب العالمین نے زکوٰۃ کے معاملات کے اندر بڑی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے۔ اگر اس کو وہ ادا نہیں کرتا تو وہ سخت گناہگار ہے، اگر وہ اس کا منکر ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا بالکل وہ جو ہے وہ صریح انکار کر رہا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہے اور وہ مرتد ہے۔ اس کو دیکھا جائے تو ہر لحاظ سے معاشروں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جو معاشروں کے اندر بدحالی پیدا ہو رہی ہے، یہ اس وجہ سے یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ دینے والے ہیں، لیکن زیادہ جو ہے وہ ہیلے بہانے بناتے رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ہمارے اوپر یہ معاملہ بن گیا ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں لازم آ جاتی ہیں تو پھر معاشروں کے اندر وہ بگاڑ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ طیبہ کے اندر حدیث مبارکہ لمبی ہے، اس کا تھوڑا سا مفہوم آپ کے سامنے ناظرین کرام رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے ایک بندے کو بھیجا، صحابہ کو بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ تم واپسی پر آؤ، میں پھر آپ کو مال دوں گا۔ جب واپس آئے تو پھر اس نے کہا کہ میں خود جا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ تو جب وہ واپس آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو گیا۔
اور اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ خود نبیوں کے تاجدار فرما رہے شخص ہلاک ہو گئے جو زکوٰۃ نہیں دیتا. تو ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے. اللہ نے مال دیا ہے، اس کے دیے ہوئے مال سے جو ہے وہ لوگوں کو، غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو یہ دینا چاہیے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ خوشیوں کے اندر جو ہے شامل ہو سکے. اب یہ زکوٰۃ ایسے بعض ذہنوں کے اندر آتا ہے زکوٰۃ یہ ہمارے اوپر چٹی بن گئی ہے، ہمارے اوپر یہ توان ہو گیا ہے. ناظرین کرام، یہ کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آج تمہارے پاس مال آیا تو کل تمہارے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے. تو اس کی کئی شرائط ہیں واجب ہونے کی کہ کس طرح کسی کے مال ہے، کتنی دولت ہے، کیا کیا چیز ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو اس سمر میں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ ناظرین اکرام کو بتائیں کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے اور اس کی شرائط کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. رمضان المبارک کے ان عظیم لمحات میں بندگان خدا کی رہنمائی کے لیے یہ رشد و ہدایت کا جو عظیم سلسلہ سٹی 55 کے توسط سے ناظرین تک پہنچ رہا ہے، ہم دعا گو ہیں اللہ اس عظیم سلسلے کو جاری ساری رکھے اور اللہ تعالیٰ انتظامیہ مالکان کو برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، اللہ ان کو بھی برکات سے مالا مال فرمائے. جو زکوٰۃ ہے اللہ تعالیٰ نے بندگان خدا کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے رب العالمین نے فرمایا، اے پیارے محبوب، آپ ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کر کے انہیں حرص و بخل سے پاک کریں اور اس کے ذریعے ان کے باطن کا تزکیہ کریں. یعنی جب مال سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے اللہ کی راہ میں تو یہ ذریعہ کس چیز کا بنتی ہے؟ یہ تطہیر باطن کا ذریعہ بن جاتی ہے، تزکیے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور انسان کے مال کو بھی پاک کر دیتی ہے، انسان بھی پاک ہو جاتا ہے. وجوب زکوٰۃ کے حوالے سے علماء کرام نے جو لکھا ہے کہ وجوب زکوٰۃ جو ہے مالدار پر زکوٰۃ فرض ہونے کی چند شرطیں ہیں. ان میں پہلا یہ کہ اس کا مسلمان ہونا، مسلمان ہے تو اس پہ یہ حکم فرض ہوتا ہے، اس پہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے. دوسرا اس کا عاقل ہونا، عقل مند ہونا، صاحب شعور ہونا، اور اس کے بعد فرمایا بالغ ہونا. نابالغ پر اس کے مال کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. تیسرا آگے یہ فرمایا کہ نصاب شرعی کا مالک ہو، یعنی صاحب نصاب ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو جس پہ شریعت کا حکم ہے کہ تم اس پہ زکوٰۃ ادا کرو، اسے کہتے ہیں صاحب نصاب ہونا. اگلا جو بیان کیا گیا یعنی نصاب پر پورا ایک قمری سال اس پر گزر جائے. ٹھیک ہے جی. ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ شمسی مہینوں کا لحاظ کرتے ہیں، جبکہ شرعی طور پر ہمیں قمری مہینوں کا لحاظ رکھا ہے. چاند کے جو مہینے ہیں اس کے لحاظ سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی، یعنی پورا ایک سال جو گزرے گا وہ قمری مہینوں کے لحاظ سے گزرنا ضروری ہے. سب آپ فرما رہے ہیں کہ نصاب، اب ایک بندہ ہے اس کے پاس دولت ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے اوپر قرض بھی ہے، تو اب یہ کس طرح ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ کیا سارے مال جو اس کے پاس موجود ہے اس کے اوپر ہے یا قرض بنا کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ دینی ہے؟
تو اس کے بارے میں آپ ناظرین کرام کو جو ہے وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں جی، دین اسلام جو ہے یہ آسانی کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث کا بھی مفہوم ہے الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، دین اپنے ماننے والوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ اگر ایسا آدمی جو ہے تو مالدار لیکن اس کے ساتھ وہ مقروض بھی ہے، اس پہ قرض بھی ہے، تو اس کو شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ اپنا قرض نکال، قرض ادا کر، قرض ادا کرنے کے بعد اگر اتنا مال بچتا ہے جس پہ شریعت کہتی ہے زکوٰۃ ادا کر، پھر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر قرض ادا کرنے کے بعد اتنا مال نہیں بچتا جس پہ شریعت کا زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، تو پھر ایسا بندہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ سے بری ہو جاتا ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں رہے گی۔ تو ناظرین کرام، علامہ صاحب اس کے بارے میں آپ کو وضاحت فرما رہے تھے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ قرض منہا کرنا ہے، پھر جو ضرورت اصلیہ ہے وہ مال جو ہمارے پاس موجود ہے ضرورت اصلیہ سے بھی زائد ہو۔ اگر ہماری ضروریات ہیں، مکان انسان کے پاس موجود نہیں ہے، اس میں بنانا ہے، تو اب یہ انسان کی ضرورت اصلیہ ہے۔ پھر وہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو مثلا ہمارے پاس گاڑی ہے، دوسری دیگر ایسے ذرائع ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں واجب۔ زکوٰۃ ہوگی، آپ کے پاس مال ہے اور ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی۔ اب یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد دوبارہ جو ہے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، وقفہ کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری تھا زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کی معاشروں کے اندر کیا اہمیت ہے، کیا اس کا مفہوم ہے، اس کے بارے میں علماء کرام بڑی خوبصورت اور مدلل گفتگو فرما رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے، جو ہمارے ذہنوں کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو موٹر وے پر چلتے ہوئے پولیس والوں کو جرمانہ دے دیا، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ ہم نے زکوٰۃ سے دیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ زکوٰۃ سے وہ جرمانہ نہیں ہوتا، وہ جرمانہ ہمارے قانون توڑنے کی وجہ سے ہے۔ ہمارا جو اصول ہے وہ جب توڑتے ہیں تو ہمارے اوپر جرمانہ ہوتا ہے، تو زکوٰۃ یہ جرمانہ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، علامہ صاحب اس کے بارے میں تھوڑی سی ناظرین کرام کے سامنے وضاحت فرمائیں۔ جی، زکوٰۃ کا جو معنی مفہوم ہے اس حوالے سے علماء کرام نے زکوٰۃ کے دو معنی جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی جو ہے وہ پاکیزگی، طہارت اور صفائی ستھرائی کے حوالہ سے ہے، کیونکہ جب مال کی بندہ مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا نشو و نما اور ترقی کا ہے۔ زکوٰۃ کا اول ذکر جو معنی کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، فرمایا بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ ناظرین کرام، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کے لیے طہارت و تزکیہ نفس کا جو تصور قرآن کریم کے اندر پیش کیا گیا ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ کا اطلاق جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کیے جانے والے اس مال پر ہوتا ہے جو دولت کو ہر قسم کی علائش سے پاک کر دیتا ہے، ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیتا ہے، ہر قسم کی میل اور کچیل سے جو ہے وہ پاک جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ اسی حوالے سے جو دوسرا ہے وہ یہ ہے، زکوٰۃ کا جو دوسرا مفہوم نشو و نما پانے اور بڑھنے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ تو زکوٰۃ جو ادا کرتا ہے بندہ مسلمان اپنے مال سے، تو
تو اس کے مال سے جب زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے وہ صدقہ نکل جاتا ہے، خیرات نکل جاتی ہے، اس کا جو مال کی میل کچیل ہے وہ نکل جاتی ہے، اس کا مال جب پاک ہو جاتا ہے تو جب مال پاک ہوتا ہے تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جو ہے وہ اس کی زیادتی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، ناظرین محترم، یہ دو معنی اور مفہوم آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، زکوٰۃ کے جو دو معنی اور مفہوم علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ یہ زکوٰۃ، ناظرین کرام، زکوٰۃ کا ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ مال کو محفوظ کر لینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان نشان ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے وہ اپنے مال کو اللہ کے قلعوں میں سے ایک قلعے کے اندر اپنے جو ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے۔ تو جو زکوٰۃ مال پاک ہوتا ہے وہاں چور نہیں آتے، وہاں ڈاکو نہیں آتے، وہ مال لٹتا نہیں ہے، کیونکہ جب زکوٰۃ نکالی ہے تو وہ مال ہمارا اللہ کے قلعوں میں محفوظ ہو گیا ہے، اور جس کی حفاظت خود خالق کائنات فرما رہا ہو وہاں سے کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ اور جب ہم عمومی طور پر ذہن میں یہ لیتے ہیں کہ ہم نے 1 لاکھ میں سے 2,500 نکال دی تو ہمارا جو مال کم ہو گیا ہے، حقیقت کے اندر یہ ہے کہ وہ مال کم نہیں ہوا، بلکہ اللہ اس مال کے اندر برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ وہ اس لیے تو کہا گیا کہ یہ ہم مال جب کماتے ہیں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو یہ مال کی میل کچیل ہے، صاف ستھرا ہو گیا مال۔ اب جب مال ستھرا ہوا ہے اللہ تجارت کے اندر برکتیں عطا کر دیتا ہے، کاروبار کے اندر برکتیں عطا کر دیتا ہے، اور اس کو چوروں ڈاکوؤں ایسے ساری چیزوں سے جو ہے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو جب مال محفوظ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں بھی عطا کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور سینس کے اندر بات لی جاتی ہے، دیکھو جی ہم سارا سال کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، ٹیکس کی شکل کے اندر، فلاں شکل کے اندر، تو زکوٰۃ ہمیں کیا دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں دوستان ذی وقار، ناظرین کرام، زکوٰۃ ایک اللہ کی طرف سے حکم ہے، اسلام کا ایک اس نے جو بنیادی ہمارے عقائد ہیں، ہماری بنیادی جو اصل ہے، بنیاد ہے، اس کے اندر جو ہے رکنوں میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ۔ جہاں نماز کا اللہ نے حکم دیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو ہے حکم دیا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے بندے کے پاس مال آیا اس وقت انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، نہیں، اسلام نے بندے کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ 2 ماہ کے بعد بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 3 ماہ کے بعد بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شرائط رکھ دی، اس کے لیے ایک وقت رکھ دیا کہ اتنا وقت تمہارے پاس وہ مال رہے گا، اس کے اوپر اتنا وقت گزرے گا، اس کے بعد جو ہے تمہارے پاس اگر اتنا مال و دولت ہے کہ تم نصاب کے مالک ہو تو پھر تمہارے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اس ضمن میں علامہ صاحب سے میں کی طرف آؤں گا کہ جناب علامہ صاحب اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائے کہ زکوٰۃ کے اوپر کتنا عرصہ گزرنا لازمی ہے؟ شریعت میں زکوٰۃ کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ اس مال پر جس کی مقدار شریعت نے بیان کی ہے، اگر اتنا مال موجود ہے تو اس پہ پورا 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ حولان حول اس کو شریعت نے بیان کیا اس لفظ کے ساتھ۔ ہم پہلے حدیث پاک سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول۔ رحمت عالم علیہ تحیۃ والثناء کا یہ عظیم الشان فرمان کہ مال پر زکوٰۃ نہیں جب تک اس پر پورا 1 سال نہ گزر جائے، یعنی 1 سال کا اس پر گزرنا ضروری ہے۔ اب سال کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اسلامی مہینے کے لحاظ سے ہم نے سال کو پورا کرنا ہے۔ آج ایک شخص اتنے مال کا مالک بن گیا ہے کہ جس پہ شریعت زکوٰۃ کا حکم دیتی ہے، تو آج اسے دیکھنا کہ یہ مہینہ کون سا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ یہ شعبان المبارک کا مہینہ اگر چل رہا ہے، شعبان کی 15 تاریخ کو یعنی شب بارات کو وہ بندہ اتنے مال کا مالک بن جاتا ہے، تو اگلے سال اسی وقت 15 شعبان کو شب بارات کو وہ اس کا سال پورا ہو جائے گا تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو جس وقت سال پورا ہو جائے تو انسانوں پہ فرض ہوتا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ فوری ادا کریں۔ لوگوں نے
یہ سلسلہ بنا لیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر سارے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اگرچہ رمضان المبارک کے اندر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کو پتہ ہے، وقت معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اتنا مال آیا تھا، ہم اتنے مال کے مالک بن گئے تھے، تو ان کو تو اس چیز کا پورا ایک سال کا خیال کرنا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں کہ ہمارے پاس کس وقت اتنا مال آیا تھا، ہم اتنے مال کے مالک بنے تھے، تو ان کو پھر شریعت یہ کہتی ہے، فقہاء کرام یہ انہیں تجویز دیتے ہیں، پھر اپنے لیے ایک وقت مقرر کر لو۔ یعنی آج رمضان مبارک کی 9 تاریخ ہے، تو جناب 9 تاریخ کو آپ کے پاس اتنا مال آیا ہے، آپ مالک بن گئے ہیں، اب پورا سال گزرے گا تو 9 رمضان مبارک کو آ کے آپ رمضان مبارک کے اندر آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ یعنی ایسے آدمی کہ جن کو وقت پہلے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس وقت اس چیز کے مالک بنے ہیں، تو اب وہ کوئی وقت طے کر لیں، پھر ہر سال اس مال کی زکوٰۃ دیں گے۔ دوسرا یہ بات بھی مد نظر ہے کہ پورے سال کے اندر مال کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، تو کمی بیشی پورے سال میں مد نظر نہیں رہے گی۔ مال آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ جب بندہ امیر ہوا ہے مال کے لحاظ سے، اس کے پاس اتنا مال آ گیا 9 رمضان مبارک کو، اب اگلے 9 رمضان مبارک کو دیکھنا ہے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے۔ پورے سال میں زیادہ ہوا ہے، کم ہوا، وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب سال کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے۔ اگر اتنا مال موجود ہے جتنا شریعت کہہ رہی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے، تو اب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے جو شریعت کا حکم ہے۔ بارے میں حولان حول کی وضاحت فرما رہے تھے کہ جب پورا سال ہمارے مال پر گزر جائے تو پھر ہمارے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، سال سے پہلے ہمارے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ لیکن جب سال گزر جائے تو سال کے گزرنے کے ساتھ جو ہے اپنی زکوٰۃ ضرور ادا کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے مال جو ہے وہ پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، ستھرے ہو جائیں، اور اللہ کے محفوظ قلعوں کے اندر وہ محفوظ ہو جائے۔ اور ہمارے لیے صرف دنیاوی نہیں، اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو قرآن کے اندر بے شمار اس کے بارے میں، حدیث مبارکہ کے اندر بے شمار وعیدیں آئی ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کو کیا سزا ملے گی، اس کے اوپر کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کے بارے میں قرآن بھی بار بار کہہ رہا ہے، اور حدیث مبارکہ بھی بار بار اسی کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ تو یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد دوبارہ جو ہے ہم یہاں سے آگے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان حافظ ارشد محمود چشتی دوبارہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ سلسلہ ہمارا جاری تھا زکوٰۃ کے بارے میں، کا واجب ہوتی ہے، کتنا عرصہ اس پر گزرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا حکم ملتا ہے، اور ان لوگوں کو کہ اس کے کیا کیا وعیدیں جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائی اس کے بارے میں۔ تو قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کے احکام نازل کیے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہیں، بے شمار احادیث مبارکہ ہے۔ تو میں گزارش کروں گا علامہ محمد لقمان اشرف صاحب سے کہ وہ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے رہنمائی فرمائے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ کیونکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بڑی باتیں بیٹھ گئی ہیں، کیا ضرورت ہے مال دینے کی، زکوٰۃ دینے کی، زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، اتنی کمی مال کے اندر آ جائے گی، ہم ٹیکس دے لیتے ہیں، ہم فلاں چیز دے دیتے ہیں، فلاں چیز دے دیتے ہیں، لہٰذا اب زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کے بارے میں ناظرین کرام کو آگاہ فرمائیں۔ جی، زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے بہت اہم سوال ہے۔ ناظرین کرام، جو احباب زکوٰۃ صاحب نصاب ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ سخت گناہ گار ہیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر۔ جس طرح کہ شروع کے اندر بھی علماء کرام جو ہے وہ ابتدا کے اندر یہ عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر، صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ دینا جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ تو دار اسلام سے خارج ہے،
وہ تو مسلمان رہا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتا بلکہ صرف زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، پتہ اسے سارے معاملات کا ہے کہ اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا تو کیا معاملات سے مجھے اسلام جو ہے اس کے حوالے سے مجھے گزرنا پڑے گا، تو پھر بھی وہ جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس حوالے سے قرآن کریم کے اندر اور حدیث رسول کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی صراحتاً جو ہے وہ اس حوالے سے وضاحت کی گئی ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، فرمایا اور پھر جمع کرنے کے بعد وہ اللہ کے رستے کے اندر اسے خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ رب العالمین لفظ خوشخبری کے ساتھ جو ہے وہ دردناک عذاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، قرآن کریم کے اندر اور بھی بہت سی بیشتر آیات مقدسہ ہیں جن پر زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے جو ہے وہ رب العالمین نے عذاب کا جو ہے وہ سلسلہ فرمایا ہے۔ وہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورۃ توبہ کے اندر فرمایا تقویٰ بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، فرمایا ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ کس کے ساتھ داغا جائے گا؟ کوئی دنیاوی آگ کے ساتھ نہیں، جہنم کی آگ کے ساتھ داغا جائے گا۔ اور پھر تقویٰ بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا بما کنتم تکنزون، یہ تمہارا خزانہ جس کو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے اور لو اب اس خزانے کی وجہ سے مزہ چکھو۔ تو کتنا دردناک عذاب ہے۔ آج ہم اس دولت کو اکٹھا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ان کو کاروبار، کل کیا پتہ جن کے لیے ہم نے مال اکٹھا کیا اس اولاد کے لیے وہ کل ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائے خیر بھی نہ کرے، ہمارے لیے فاتحہ بھی نہ پڑھے۔ اور بعد اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے علامہ صاحب کہ جن لوگوں نے صرف دولت اکٹھی کی ہے ان کی اولادیں کھڑی ہوتی ہے جنازہ کے اندر لیکن نماز جنازہ نہیں آتا۔ یہی بہتر ہے نا جس کے نے اپنے مال نہ ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا لیا، جس نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنا لیا، آج کم از کم اس کا بیٹا اس کی قبر پر کھڑا ہو کر قرآن تو پڑھ رہا ہے۔ اس کے پاس دنیا کی اور دولت نہیں ہے لیکن سب سے بڑی دولت قرآن کی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی۔ جی علامہ صاحب۔ جی ناظرین کرام، یہ جو میں نے آیا کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، تو اس حوالے سے جو یہ وعید سنائی گئی ہے زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والے کے حوالے سے، تو رب العالمین نے یہ وعید اس مال کے لیے ہے جس کے وہ حقوق بندہ ادا نہ کرے۔ وہ حق کیا ہے کہ اس مال کے اوپر اگر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے تو وہ بندے پر فرض ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے۔ ناظرین کرام، اس آیہ مبارکہ کے اگلے حصے کے اندر رب العالمین نے پیشانی، پہلو اور پشت کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ بخیل شخص جو اپنا سرمایہ راہ پروردگار میں خرچ نہیں کرتا، فرمایا کہ اس کو جہنم کے اندر اگرچہ اس کا جو ہے وہ پورا جسم جلایا جائے گا، لیکن جو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ پیشانی کے حوالے سے اور پہلو کے حوالے سے اور پشت کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، میں حدیث مبارکہ کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان پر بارش کا سلسلہ روک لیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اگلے الفاظ سنیے اور غور کیجئے کہ کتنا جو ہے وہ انسان مسلمان کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کے حوالے سے ارشاد فرمایا جب زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو ان لوگوں پر اس قوم کے اوپر بارش کا سلسلہ روک لیا جاتا ہے، اور فرمایا اگر ان کے اندر جانور موجود نہ ہوں تو ان پر بارش کی ایک بوند بھی رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ عطا نہ کی جائے، نازل نہ کی جائے۔ وہ جو ان کے اندر جانور موجود ہیں ان جانوروں کی وجہ سے رب العالمین بارش کا جو ہے وہ نزول کرتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ رب العالمین اس قوم کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ اس وقت کے ملک کے حالات دیکھ لیں، معیشت کے حوالہ سے، دیگر معاملات کے حوالہ سے ملک کے حالات دیکھ لیں، ملک جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے جو منکرین ہیں، جو لوگ جو قومیں برائیوں کی طرف راغب ہیں، یہ انہی کی وجہ سے ہیں۔
ہمیں یہ معاملات چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے احکامات کی پاسداری کرنا ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے حوالہ سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر کیا وعید آئی۔ تو اسلام نے جتنے بھی اصول اور قوانین بیان کیے ہیں، ہمیں عطا کیے ہیں، ان کے اندر انسان کے لیے دنیاوی اور اخروی فائدہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے اندر انسانیت کی ہمدردی رکھ دی گئی ہے، انسانیت کا پیار رکھ دیا گیا ہے۔ اگر نماز کو ہم دیکھتے ہیں کیوں اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تمہیں ایک دوسرے کا خیال ہو، کون تمہارے اندر بیمار ہے اس کی جا کر بیمار پرسی آپ کریں، کوئی کمزور ہے مالی لحاظ سے اس کا جو ہے سد باب کیا جائے۔ تو اس طرح زکوٰۃ جو ہے یہ تو ہے ہی خاص طور پر اسی وجہ سے کہ امیروں کے مال سے لے کر مال جو ہے وہ غریبوں کو دیا جائے، کہ جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، جن کے گھر میں پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑے موجود نہیں ہیں، جن کے پاس راشن موجود نہیں ہے، رہائش موجود نہیں ہے، تاکہ امیر لوگ جو ہے اپنا سرمایہ سے مال نکال کر اللہ کی راہ میں دیں تاکہ غریبوں تک پہنچے اور غریبوں کے پیٹ کے اندر روٹی کا لقمہ پہنچے، ان کا چولہا جلے، ان کو جو ضروریات زندگی ہے وہ ان کی پوری ہو سکے۔ تو اسلام اس طرف ہمارے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن بعد معاشرے کے اندر جو دولت کی ہوس اور دولت کی محبت اتنی لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ اس زکوٰۃ کو نکالنا اپنے لیے ایک تاوان سمجھتے ہیں۔ تو علامہ صاحب اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں سے صرف محبت کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے بارے میں کیا اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صرف مال کی دولت کے اندر اتنے گھس چکے ہیں کہ ان کو اپنے رشتہ داروں کی بھی فکر نہیں ہے۔ غریبوں کی دور کی بات ہے نا، لوگ اپنے بہن بھائیوں کو بھول گئے، رشتہ داروں کو بھول گئے، حتیٰ کہ بعد اولاد تو علامہ صاحب لوگ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں جب دولت آ جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، اسلام کا زکوٰۃ کا جو کنسیپٹ ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر سے ایک بری خصلت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو اچھی چیز پیدا ہوتی ہے اللہ اپنے بندوں کے اندر وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ مال سے طبی فطری محبت انسان کی ہوتی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے تابع فرمان لا کر اس سے یہ زکوٰۃ نکلوا کر اسے اللہ تعالیٰ نوازنا چاہ رہا ہے، کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بخیل آدمی پسند نہیں، بخیل آدمی پسند نہیں، سخی آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ مال جو تمہارے پاس یہ غرباء کی امانت ہے، اس مال میں اللہ نے غرباء کا حصہ رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا کہ لٹا دو ان کے، یعنی کہ امیروں سے لے کے غریبوں کی طرف یہ زکوٰۃ جو ہے مال لٹا دو۔ لٹایا تب کوئی چیز جاتی ہے جب کسی کی ملکیت ہو، کسی کا حصہ ہو، تو گویا یہ مال میں اللہ نے غریبوں کا حصہ رکھا ہے، فرمایا یہ لے کر غریبوں کو لٹا دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بخل سے نکل جائیں۔ بخیل آدمی اللہ کی پکڑ میں ہے، ناراضگی میں ہے، سخی آدمی کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ مال کی محبت انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ تو علامہ صاحب یہ ہمارے پاس جو مال ہے تو یہ ہمارا مال نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ساری کی ساری دولت جو ہے یہ کس کے لیے؟ زمین و آسمان اللہ کی میراث ہے۔ اور سورۃ حدید کے اندر رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ یہ سارا مال اللہ کا ہے، اور اللہ نے تجھے اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اور نائب کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو آقا حکم دے اس کے مطابق وہ کیا کرے؟ عمل کرے۔ وہ غلام ہی کیسا جو اپنے آقا کی بات نہیں مانتا، جو اللہ نے ہمیں نائب بنایا اس مال کے اندر۔ وہ غالباً غزوہ بدر کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس تھوڑا مال تھا تو فرمایا کہ جنہوں نے اس مشکل موقع کے اوپر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، تو فرمایا جو بعد میں لوگ آسانی کے وقت مال خرچ کر رہے ہیں، تو جنہوں نے پہلے مال خرچ کیا ان کو اللہ زیادہ اجر دیتا ہے۔ مال ہے اس کے اندر تم اللہ کے نائب ہو، یہ تم اس کی حقیقی مالک نہیں، تم تو مجازی مالک ہو۔ مالک نے تمہیں بخشا ہے، وہ نہ چاہے تو ہم سے مال واپس لے لے، ہم سے مال روک لے۔ واللہ یرزق من یشاء، اور کہیں فرما رہا ہے کہ جس کے لیے وہ چاہتا ہے وہ شادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ جی الحمد للہ۔ دیکھیں، مال بندے پہ اثر کیا ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر سے اس کی وجہ سے جو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ انسان کو اس سے نکالنا چاہتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے
عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس مال ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو وہ مال نکال دے، خرچ کر دے، اللہ کی راہ میں لٹا دے۔ جب تو مال لٹا دے گا اس مال کے ساتھ یہ تمہارا دل بھی چلا جائے گا، اور یہ جو خوف ہے، جو ڈر ہے، یہ جو بزدلی ہے، یہ بھی اس سے نکل جائے گی۔ مال انسان کے اندر ایسے منفی اثرات مرتب کر دیتا ہے۔ سیدنا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ کے پاس جب سائل آتا تو آپ فرماتے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا مال اٹھانے کے لیے کوئی سواری بھیج دی ہے، میرا مال اٹھانے کے لیے تو نے کوئی بندہ بھیج دیا ہے۔ اے اللہ جو مال میں اسے دوں گا وہ تجھے دینا ہے، جو مال میں اسے دوں گا وہ تجھے دینا ہے، اور جو میں تجھے دوں گا وہ جنت میں میرے لیے جمع ہو جائے گا۔ ناظرین کرام یہ مال سے جو آپ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں گویا آپ اس کو نہیں دے رہے، بلکہ یہ تمہارے جنت میں یہ تمہارے لیے محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے یہ ایک سواری بھیجی ہے کہ اپنا مال اس کو دو تاکہ یہ جنت میں تمہارے لیے اس کو جمع کر دیا جائے۔ صاحب یہاں پر مجھے وہ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، ایک بات مجھے ذہن میں آئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھر کے اندر بکری ذبح کی تو وہ گوشت کیا کر دیا، لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ جب آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا بچا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ران ہے، اس کا گوشت بچا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ہمارا نہیں ہے، اصل میں ہمارا مال وہ ہے جو ہم نے غریبوں مسکینوں کو دے دیا، جو ہمارے پاس ہے اس کا تو ہم نے خود جواب دے ہونا ہے۔ اور قرآن کیا کہتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو اللہ کی راہ میں دینا یہ کیا ہے، اللہ کو قرض حسنا ہی دینا ہوتا ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے مالک، اے مولا، اے میرے خالق، تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو جب ناراض ہوتا ہے تو کیسے پتہ چلے کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں اس کی نشانی یہ ہے تم غور کرنا، جب بارشیں بے موسم ہونے لگیں، جب بے موسمی بارشیں ہوں سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ دوسرا فرمایا کہ جب پیسہ بخیلوں کے پاس آ جائے، جب تو دیکھیں کنجوس لوگ بخیل لوگوں کے پاس پیسہ ہو۔ اور تیسرا رب العالمین نے فرمایا کہ جب حکومت نادانوں بیوقوف لوگوں کے پاس ہو سمجھ لینا کہ میں لوگوں سے ناراض ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا مولا تیرے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا تو راضی ہے؟ تو مالک نے فرمایا پیارے موسیٰ جب بارشیں وقت پر ہوں، جب ضرورت ہو بارش اس وقت برسے، اور پیسہ سخی لوگوں کے پاس ہو جو سخاوت کرنے والے ہو، میری راہ میں لٹانے والے ہوں، غریبوں کو عطا کرنے والے ہوں، جب پیسہ سخی لوگوں کے پاس ہو اور حکومت دانا اور سمجھدار لوگوں کے پاس ہو، بھیجو گے وہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے ایک بہترین ذخیرہ بن جائیں گے۔ تو ہم اس طریقے سے جہاں ہم سارا سال خیرات کرتے رہتے ہیں، صدقہ دیتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، تو وہ تو ایک نفلی صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ ہمارے مالوں میں اللہ نے فرض کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان کو اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے علاقے کے مشہور ثنا خان ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر محمد عمران مصطفی صاحب، ہم ان سے نعت شریف بھی سنیں گے، اور جو رمضان المبارک کے اندر جو گلے کی خراش، طبیعت ناساز، ٹھنڈے پانی پینے کی وجہ سے، دیگر معاملات کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے مشورے لیں گے۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کو صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اور خاص کر سحری کا وقت بڑی عظمتوں والا، بڑی رفتوں والا مہینہ ہے۔ اور اس ساتھ ساتھ میں City 55 پوری انتظامیہ کے لیے دعا گو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کے اندر، ان کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے، جن کی بدولت ہم اپنے گھروں کے اندر سکھ اور چین کی نیند جو ہے وہ سوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ
ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرمائے، اور خصوصاً یہ کرونا مرض جو دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو، عالم اسلام کو اس مرض سے محفوظ فرمائے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ کے اندر، کیونکہ کوئی بھی بیماری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کی علاج بھی، اس کی شفا بھی دینے والی ذات میرے رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ رمضان مبارک کی گھڑیوں کے اندر خصوصی طور پر، باقی دنوں کے اندر بھی ہم توبہ اور استغفار کریں، اور یہ تو ہمارے پاس رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے اندر تو ہمیں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر، گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، خلق کائنات خوش ہو جائے، اور جب مالک خوش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے آفات و بلیات سے بھی مالک محفوظ فرمائے گا۔ اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و اسلام کے نذرانے پیش کریں، قرآن کی تلاوت خود بھی جاری کا سلسلہ جاری رکھیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں جو ہیں ان کے اندر مساجد کے اندر قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے، اور قرآن کی تلاوت سنیں۔ جہاں قرآن کی تلاوت کرنا بڑی برکتوں کا باعث ہے، وہاں قرآن کی تلاوت کو سننا بھی بڑی رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایسا عشرہ پیشر ختم ہو اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا آنے والا ہے، تو رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ اور استغفار کر کے ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اب ہمارے پاس مہمان ہمارے ہیں ڈاکٹر محمد عمران مصطفی صاحب، ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے ذوق کے اندر برکت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کے اندر ان کے گیت گانے کی، ان کی نعتیں پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت اور نصیب فرمائے۔ حضور بنا نور کی میں کائنات ہندی، نہ چند تارے کاروبار سارے، نہ دن ہندا نہ رات ہندی، نہ جن ملائکہ نہ نبی ہندے، نہ کوئی نہ دی ذات صفات ہندی، نہ دیوانے رب نو رب کہندے، جنا پیدا حضور دی ذات ہندی، نہ دیوانے رب نو رب کہندے، جنا پیدا حضور دی ذات ہندی۔ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو، جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا۔ کدی چین فلکا تے ٹوٹدا نہ یارو، کدی چند فلکا تے ٹوٹدا نہ یارو،
जे उंगली नू सोने हिलाया न होंदा जे उंगली नू सोने हिलाया न होंदा जे उंगली नू सोने हिलाया न होंदा ज़माने ते कोई भी आया न होंदा किवें बड़े ते है नमाज़े असर नू किवें बड़े है नमाज़े असर नू किवें पढ़दे है नमाज़े असर नू जे सूरज नू वापस बुलाया न होंदा जे सूरज नू वापस बुलाया न होंदा जे सूरज नू वापस बुलाया न होंदा ज़माने ते कोई भी आया न होंदा ज़माने ते कोई भी आया न होंदा ना इस्लाम होंदा न पढ़दे नमाज़ा ना इस्लाम होंदा न पढ़दे नमाज़ा ना इस्लाम होंदा न पढ़दे नमाज़ा जे सैयद ने कुंबा कुहाया न होंदा जे सैयद ने कुंबा कुहाया न होंदा जे सैयद ने कुंबा कुहाया न होंदा ज़माने ते कोई भी आया न होंदा ज़माने ते कोई भी आया